ہسٹورین ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے چنگیز خان کی 17ویں ایپیسوڈ کے بارے میں۔ اب چنگیز خان نے جو اپنا ایک لشکر ایک سالار کی قیادت میں جلال الدین پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا، وہ اس لشکر سے کہیں بڑا تھا جو اس وقت سلطان جلال الدین کے پاس تھا۔ چنگیز خان کا وہ سالار جب اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے پیش قدمی کرتا ہوا سلطان کی طرف بڑھا تو سلطان کے مخبر نے بھی اطلاع کر دی کہ چنگیز خان جو لشکر لے کر آ رہا ہے اس کا ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا ہے اور بامیان شہر کا اس نے محاصرہ کر لیا ہے، اور لشکر کا ایک حصہ اس نے اپنے سالار کو دے کر سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا ہے۔ تب سلطان فوراً بڑھا، اس نے تہیہ کر لیا کہ چنگیز خان کے اس سالار اور اس کے لشکریوں کا مقابلہ کرے گا۔ کھلے میدانوں میں ایک بار پھر منگولوں اور سلطان جلال الدین کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ یہ بڑا خوفناک معرکہ تھا۔ منگولوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ سلطان جلال الدین اور اس کے لشکر پر غلبہ پا کر سلطان کو گرفتار کر کے چنگیز خان کے سامنے پیش کریں، لیکن منگولوں کی بدقسمتی کہ اس جنگ میں سلطان جلال الدین نے منگولوں کو بدترین شکست دی۔ ان گنت منگولوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور منگولوں کا سردار اپنے بچے کھچے لشکر کو لے کر چنگیز خان کی طرف بھاگ گیا۔ منگولوں کے خلاف اب سلطان کی یہ چھٹی فتح تھی۔ چنگیز خان کو جب سلطان جلال الدین کے ہاتھوں اپنے لشکر کی شکست کی خبر ہوئی تو اسے اس شکست کا سن کر بڑا دکھ اور افسوس ہوا۔ اس نے شکست خوردہ لشکر کی طرف پیغام بھیجا کہ شکست اٹھانے کے بعد وہ میری طرف آنے کی بجائے جہاں کہیں بھی ہیں وہیں رک جائیں، وہ بامیان شہر سے نپٹ کر ان سے آ ملے گا۔ چنانچہ شکست کا سن کر پورے غیظ و غضب کے ساتھ چنگیز خان بامیان شہر پر حملہ آور ہوا۔ اب اس کے لیے مصیبت یہ تھی کہ اسے منجنیقوں کے لیے پتھر چاہیے تھے جو اس کی آمد سے پہلے بامیان کے مسلمانوں نے غائب کر دیے تھے، تاکہ منگول انہیں منجنیقوں میں استعمال نہ کر پائیں، کیونکہ منجنیقوں کے ذریعے ہی آج تک منگول مسلمانوں کے شہروں کی فصیلوں کو گرا کر شہر فتح کرتے رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے چنگیز خان نے بامیان شہر کو فتح کرنے کے لیے لکڑی کے اونچے اونچے برج بنائے۔ وہ چاہتا تھا کہ ان برجوں میں اپنے لشکریوں کو بٹھا کر شہر پناہ کے قریب لے جائے، اس کے لشکری شہر پناہ میں کود جائیں اور شہر کو فتح کریں۔ لیکن منگولوں کی بدقسمتی کہ جب لکڑی کے بڑے بڑے برجوں کو بنا کر وہ شہر کے قریب لے جاتے تو مسلمان ان پر جلتے ہوئے پروں کے تیر پھینکتے یا تیل پھینک کر آگ لگا دیتے۔ اس طرح منگولوں کی یہ تدبیر بھی ناکام رہی۔ اب چنگیز خان نے یہ کیا کہ لشکر میں جس قدر مویشی تھے ان میں سے بہت سے مویشیوں کو اس نے مار ڈالا، گوشت اپنے لشکریوں کے استعمال میں لایا اور مویشیوں کی جو کھالیں تھیں انہیں خوب اچھی طرح بھگو کر لکڑی کے ان برجوں پر لپیٹ دیا، تاکہ جب شہر کے لوگ ان برجوں پر جلتے پروں کے تیر پھینکیں یا تیل پھینک کر آگ لگانے کی کوشش کریں تو بھیگی کھالوں کی وجہ سے برج آگ لگنے سے بچ جائیں۔ مویشیوں کی کھالوں سے لپٹے برج آخرکار شہر کی فصیل کی طرف بڑھائے گئے۔ بامیان کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا انہوں نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے منگولوں پر جان لیوا حملے شروع کیے اور منگولوں کو شہر کے قریب نہ آنے دیا۔ چنگیز خان مسلمانوں کی اس مزاحمت اور ان کی اس شجاعت کو دیکھتے ہوئے دنگ رہ گیا۔ وہ بڑا فکر مند تھا اور جلد بامیان شہر کو فتح کرنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اسے بامیان کا راستہ صاف کر کے جلال الدین پر حملہ آور ہونا تھا، اور وہ جلال الدین کو زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اگر زیادہ مہلت مل گئی تو وہ ایک بڑا لشکر لے کر اس کے سامنے آئے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چنگیز خان کو ایسی شکست دے کہ چنگیز خان کو واپس اپنے مرکزی شہر قراقرم کی طرف بھاگنا پڑے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چنگیز خان نے اپنے لشکریوں کو شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے اکسایا۔ جس وقت وہ اپنے لشکریوں کو جنگ کے لیے ابھار رہا تھا اس وقت اس کا ایک پوتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ بامیان کے وہ لوگ جو شہر کا دفاع کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ چنگیز خان اپنے پوتے کے ساتھ اپنے لشکریوں کو جنگ کے لیے ابھار رہا ہے۔ اس موقع پر ایک زندہ دل مجاہد حرکت میں آیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ چنگیز خان پر تیر اندازی کر کے اسے ہلاک کر دے، لیکن چنگیز خان کی خوش قسمتی کہ وہ خود تو بچ گیا لیکن اس کا پوتا تیروں سے چھلنی ہو کر ختم ہو گیا۔ مرنے والا لڑکا چنگیز خان کے فرزند اوغدائی کا بیٹا تھا۔ اپنے پوتے کے مرنے پر چنگیز خان بلبلا اٹھا۔ چیخ چیخ کر اس نے اپنے منگولوں کو پوری قوت سے حملہ آور ہونے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ برج جو منگول فصیل کے قریب لے گئے تھے ان کی مدد سے فصیل کے اندر ایک شگاف
شگاف ہو گیا۔ اس شگاف کے قریب آہستہ آہستہ منگولوں کے قدم جم گئے۔ اس کے بعد فصیل میں پڑنے والے شگاف کے ذریعے ہی منگول شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ شہر کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر تھا جسے منگولوں نے کافی مشکل میں ڈال دیا۔ شہر میں داخل ہونے اور اسے فتح کرنے کے بعد منگولوں نے مساجد اور محلوں کو گرا دیا۔ اس شہر پر منگولوں نے اس قدر ظلم و ستم کیا کہ اس کا نام ہی بلاد غم یعنی غم کا شہر مشہور ہو گیا۔ بامیان شہر کو تباہ و برباد کرنے کے بعد چنگیز خان نے اپنے لشکر کے ساتھ اپنے اس لشکر کا رخ کیا جسے سلطان جلال الدین کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی تھی اور جو چنگیز خان کی طرف واپس آ رہا تھا، تاہم بعد میں چنگیز خان نے اسے رک جانے کا حکم دیا تھا۔ چنگیز خان جب اپنی اس شکست خوردہ لشکر کے پاس پہنچا تو اس نے سب کو اکٹھا کیا جو شکست کھا کر بد دل ہو گئے تھے۔ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نے ان کی وفاداری اور ثابت قدمی کی تعریف کی۔ اس نے اس شکست کا الزام کسی پر نہیں دھرا تاکہ اس کے لشکری کہیں بد حوصلہ نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اس شکست خوردہ لشکر کو وہ اس جگہ لے گیا جہاں سلطان جلال الدین کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی تھی اور انہوں نے شکست کھائی تھی۔ میدان جنگ کے اندر ساری تفصیل جاننے کے بعد وہ انہیں بتاتا رہا کہ کس کس جگہ انہوں نے غلطی کی جس کی بنا پر انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جہاں منگول سپاہیوں پر سلطان جلال الدین کا خوف طاری ہو گیا تھا اور وہ سلطان کا نام سنتے ہی وحشت سے کانپنے لگتے تھے، وہاں اب چنگیز خان بھی سلطان جلال الدین سے خوف زدہ رہنے لگا۔ وہ ڈرتا تھا کہ اگر کہیں اسے بڑی شکست ہو گئی اور جلال الدین نے اس کا تعاقب کیا تو اسے اپنی زندگی کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ وہ جلال الدین کو یوں چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتا، اس لیے کہ چنگیز خان یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر جلال الدین کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہ واپس اپنے مسکن کی طرف چلا گیا تو جلال الدین چند ہی ماہ میں ایک ایسی طاقت تیار کر لے گا جس کی وجہ سے وہ اپنے لشکر کے ساتھ صحرائے گوپی کو عبور کرتا ہوا منگولوں کی سرزمین میں داخل ہو کر منگولوں کا خاتمہ کر دے گا۔ لہٰذا وہ کسی بھی صورت سلطان کو کھلا اور زندہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ تاہم چنگیز خان اپنے پورے لشکر کو متحد کر کے بڑی تیزی سے جلال الدین کی طرف بڑھنے لگا۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین کو اس کے مخبر چنگیز خان کی نقل و حرکت سے آگاہ کر رہے تھے۔ چنگیز خان کا مقابلہ کرنے کے لیے سلطان جلال الدین کسی مناسب جگہ کی تلاش میں تھا۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ چنگیز خان پر آخری اور ایسی زوردار ضرب لگائے کہ چنگیز خان کو شکست دینے کے بعد اس کا پیچھا کرے۔ اس نے یہ بھی ارادہ کر لیا تھا کہ جب بھی اسے موقع ملا تو وہ اپنے ہاتھوں سے چنگیز خان کو قتل ضرور کرے گا۔ سلطان کے لیے دشواری یہ بھی تھی کہ اس کے لشکر کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ پہلے اس کے پاس لگ بھگ 60,000 کا لشکر تھا، لیکن بدقسمتی سے غیر ذمہ دار سیف الدین اغراق صرف ایک گھوڑے کی وجہ سے سلطان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آنے والی قسط آپ کے ساتھ بغیر تاخیر کے پہنچ سکے۔